کم سے کم چہرے تو ایسے بنا لو مرنے کے بعد تلاشی نہ لی جائے، تمہارے آدھار چیک نہ کیے جائیں، مرنے کے بعد تیرا چہرہ بول دے، دیکھنے والے غور سے دیکھ مصطفیٰ کا غلام لیٹا ہوا ہے۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں لاوارث، ان کا انتم سنسکار غیر مسلموں کی طرح کر دیا جاتا ہے۔ کئی بار ایسی خبریں نہیں ہوئی ہیں؟ جی جی سوشل میڈیا اخبارات پہ آئے دن یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ 4 مسلمانوں کو ہندو سمجھ کے جلا دیا، کوئی نشانی نہیں تھی۔ یہ حالات نہیں ہیں؟ تو یار مصطفیٰ کی سنت چہرے پہ سجا لو اور ٹوپیاں اڑا کرو، یہ نہیں جمعہ اڑنی ہے، میلاد ہو گئی تو اڑی آئے، چہروں پہ اپنے سروں پہ ٹوپیاں رکھا کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری قوم کی بیٹیوں نے دوپٹے اتار دیے سر سے، میں کہتا ہوں جب سے تو نے ٹوپی اتار دی تب سے قوم کی بیٹیوں نے دوپٹے اتار دیے۔ تو ٹوپی اپنے سر پہ لازم کر لے، بیٹیاں سروں پہ دوپٹے لازم کر لے۔ غور کریں ذرا میری بات پہ، میں کوئی خطیب نہیں، مقرر نہیں ہوں، بس مصطفیٰ کا نوکر ہوں، چاہتا ہوں حضور کے غلاموں تک کوئی صحیح بات پہنچا کے چلا جاؤں۔ غور کرنا میری بات پہ، ہاں حق کھا کے نہ مرنا، یہ یاد رکھنا۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں حضور کے صدقے میں کائنات بخشی جائے گی، بولو ہے کہ نہیں سچی؟ ان کا اپنا معمول کیا ہے؟ فرماتے میرا حق ہو تو مجھ پہ کسی کا حق ہے تو لے لے۔ صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور کوڑا لگا تھا، میرے نبی نے دیکھا چہرہ، فرمانے لگے اچھا کون سا کوڑا تھا؟ کہا حضور فلاں کوڑا تھا۔ حضور نے فرمایا بلال، ایک روایت کے مطابق سلمان فارسی کا بھی نام ہوتا ہے، جاؤ ہماری بیٹی کے گھر چلے جاؤ، وہ کوڑا سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر پہ ہے اور ہماری بیٹی سے وہ کوڑا لے کے آ جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی یا حضرت بلال گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی من دق الباب، دروازہ کس نے بجایا؟ کون ہے؟ کہا میں آیا ہوں۔ اپنا نام بتایا، بلال تھے یا سلمان تھے؟ کہا کیسے آئے ہو؟ کہا مصطفیٰ نے کوڑا منگایا ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی کیا ضرورت پڑ گئی کوڑے کی؟ جب اتنی بات سنی نا چیخ نکل گئی آنے والے کی، رو کے کہنے لگا ایک صحابی نے اپنا بدلہ مانگا ہے، دھوکے سے حضور کا کوڑا ان کی کمر پہ لگا تھا، اس لیے کوڑا لینے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا یار بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، اور صاحب بیٹیوں سے پیار کیا کرو، بیٹیوں کو عزت دیا کرو۔ جب دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، جب تیرے اپنے بیٹے اپنا حق لے کے الگ ہو جاتے ہیں اور تو بستر پہ تڑپتا ہے، تب بیٹیاں آ کے کہتی ہیں ابا اکیلا محسوس مت کرنا، ابھی تیرا ساتھ دینے والی زمین پہ تیری بیٹی زندہ موجود ہے۔ یہ سچی بات ہے، بیٹیاں آتی ہیں، ہم نے دیکھا کہ باپوں کا علاج بیٹیاں کرا رہی ہیں اور بیٹے موج کر رہے ہیں، اور ہم انہی کو سوچتے ہیں کہ یہ پرائی ہے۔ بڑی آسانی سے کہتا ہے بیٹی پرائی دھن ہے، کیوں؟ پرائی دھن کیوں کہتا بے؟ تیری دھن نہیں رہ جائے گی، یہ کہیں بھی چلی جائے جسم اس کا وہاں ہوگا، لیکن دل باپ کے قدموں میں رہا کرتا ہے۔ یہ بیٹی ہوتی ہے، اگر راتوں کو اٹھتی ہے تو کبھی اپنے بیٹوں کے لیے نہیں کہتی یا اللہ میرے بیٹوں کو لمبی عمر دے، اگر باپ زندہ ہوتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے اللہ میرے باپ کو میری بھی عمر لگا دے۔ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے بیٹیوں سے پیار کیا۔ اور مولانا شاہ نعیم رضا صاحب آپ سے گزارش کروں گا، اور گزارش ان سے ہے مخاطب سبھی سے، یاد رکھنا اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو پھر بیٹیوں کے ٹھکانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر 6 بھائی بھی جوان ہیں نا لٹھے کے لٹھے، پھر بیٹیوں کے ٹھکانے ختم، اس لیے کہ ان کی تو چلتی نہیں گھر میں، اور وہ چلانا بھی نہیں چاہتے بھی نہیں چلانا، اس لیے کہ ان کی نہ چلنے میں ان کا فائدہ۔ باپ کے انتقال کے بعد ایک بار بیٹی آ جائے، 2 بار بیٹی آ جائے، تیسری بار بیٹی آتی، بھائیوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ ہاں بیٹیوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں اور کہنے لگتی ہیں آپس میں انہیں ٹھیکہ ہی لے لیا، ہر تیسرے دن آ جاتی ہے، ہر چوتھے دن آتی ہے۔ کبھی بیٹیوں کو آنے کا تانا نہ دینا، یاد رکھنا میری بات۔
کبھی بیٹیوں کو آنے کا تانا نہ دینا. تیرے گھر کے اندر جو یہ 4 سال سے آ کے بیٹھی ہے اسے کیا پتا ہے جب تو چھوٹا تھا بہن بڑی تھی نا تو بہن نے تجھے ماں بن کے سینے سے لگا کے پالا ہے. تم نے نہیں دیکھا کہ جب بہنیں بڑی ہوتی ہیں تو ماں بن کے بھائیوں کو پالا کرتی ہیں. اگر بھائی دکھ میں ہوتا ہے تو بہنوں کی نیند اڑ جایا کرتی ہے. اگر بھائی سکھ میں ہوتا ہے تو بہنیں خوشی کے آنسو بہایا کرتی ہیں. اور تو کتنی آسانی سے بیوی کو تانا دینے کی اجازت دے دیتا ہے. اسے 4 دن آئے ہوئے ہیں, اس نے کبھی تیرا سر بھی نہیں دبایا ہے, تیرے لیے ایک گلاس پانی کا لے کے نہیں کھڑی ہوئی ہے, اور تو اس بہن کو نظر انداز کر رہا ہے جس نے اپنے ہاتھوں کی گرم گرم روٹیاں تجھے کھلائیں, جس نے تیرے آنے کے انتظار میں آنکھوں کو بند نہ ہونے دیا, جو بستر پہ رات بھر بیٹھی رہی کہ جب بھائی آئے گا تب کھانا بنا کے کھلاؤں گی, جب بھائی آئے گا تب روٹی بنا کے کھلاؤں گی. آج اسی بہن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اور تمہیں پتا کیا ہے, جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بہنیں تیرے دروازے پہ پیسے مانگنے نہیں آتی, تیرے دروازے پہ دولت لینے نہیں آتی, تیرے دروازے پہ آنے کے بعد تیرے دسترخوان کے ٹکڑے توڑنا نہیں چاہتی, بلکہ ایک درد ہے جو سسرال میں رہنے نہیں دیتا ہے, ایک پیار ہے جو بیٹھنے نہیں دیتا ہے. آپ کہو گے وہ کون سا درد ہے؟ تو سن, جب کبھی بیٹیوں کو باپ کی یاد آتی ہے تو خیال آتا ہے باپ نہ صحیح چل چل کے اس باپ کا کمرہ دیکھ لیں جس میں باپ لیٹا کرتا تھا, وہ درخت دیکھیں جو کبھی باپ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا, چل کے وہ دیوار دیکھوں جو میرے باپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی. اور تیرے دروازے پہ یہ کھانے نہیں آئی ہیں, پیٹ بھرنے نہیں آئی ہیں, یہ تو باپ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانے آئی ہیں. جب ان کے آتے قدموں کو دیکھ کر کے گھر کی عورتیں کہتی ہیں کہ یار تیسرے دن آ جایا کرتی ہے, تو خدا کی قسم بہنوں کا دل ٹوٹ جایا کرتا ہے, رونے لگ جاتی ہیں. پھر باپ کا پیار یاد آ جاتا ہے. اگر بھائی بھی کہتا ہے کہ بہن ذرا 2-4 دن ٹھہر کے آیا کر, جلدی جلدی نہ آیا کر, تیری بھابھی کو تکلیف ہوتی ہے, تب بہن کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. تب اسے یاد آتی ہے اگر 8 دن نہیں آتی تھی تو میرا باپ لاٹھی کے سہارے پہنچ جاتا تھا, کہتا تھا بیٹی 8 دن ہو گئے تجھے دیکھا نہیں تو دل سکون میں نہ رہ سکا, بیٹی میں پیدل چل کے تجھے دیکھنے آ گیا ہوں. باپ بیٹی باپ کو یاد کر کے رو دیا کرتی ہے کہ ایک باپ تھا کہ 8 دن اگر میں نظر نہ آئی تو وہ پیدل چل کے آ جاتا تھا. آج میرا بھائی ہے جسے گود میں کھلا کے میں نے پالا, جسے کاندھے بیٹھا کے میں نے پالا, جسے ہاتھ کی پکی کھلا کے پالا, جس کو بستر میں نے اپنے ہاتھ سے بچھا کے دیا, جسے کپڑے ہاتھ سے دھو کے پہنائے ہیں, آج یہ کہتا ہے کہ جلدی نہ آیا کر. بہنوں کی آہ نکل جایا کرتی ہے. اور کتنی غیرتدار بہنیں ایسی ہوتی ہیں جب ان کو سسرال میں کیسے تانے دیے جاتے ہیں تو بھائی کے آگے کہتی ہیں میرے بھائی اگر میرے آنے سے تیرے گھر کا سکون جاتا ہے تو سن, تجھے تیرے گھر کی خوشیاں مبارک ہو, تجھے تیرے مکان کی عمارت مبارک ہو. میں آج آ گئی لیکن آج کے بعد تیرے دروازے پہ نہیں آؤں گی. میں تیرے دروازے پہ کھانے نہیں آئی تھی, تیرے دروازے پہ پینے نہیں آئی تھی, مجھے تو باپ کی یاد لے کے آ گئی تھی. سن رہ گئی باپ کی تو 2 قدم اٹھا کے تیرے گھر نہ آ کے میں قبرستان چلی جایا کروں گی, باپ کی قبر کو دیکھ لوں گی, کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ ساری گفتگو کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں جن کے باپ انتقال کر گئے ہیں, اور بھائیوں کبھی بہنوں کو باپ کی کمی محسوس مت ہونے دینا, کبھی ان کو باپ کی کمی کا احساس مت ہونے دینا. تمہیں پتا نہیں ہے جب ان کا دل ٹوٹتا ہے تو قبر میں روح باپ کی طرف جایا کرتی ہے. اگر باپ کے انتقال کے بعد بہنیں تمہاری چوکھٹ پہ آئیں تو چہرہ بگاڑنا نہیں ہے, تیور نہیں بدلنے ہیں. اگر پتہ لگ جائے بہن آ رہی ہے تو چہرے پہ خوشیاں لے آ, باہر چہرے پہ لے کے آ, سینہ چوڑا کر لے, آنے سے پہلے بہن کے استقبال کے لیے دروازے پہ چلا جا, پیار سے بہن کا استقبال کر. سن, زبان تیری ہوگی, لہجہ تیرے باپ کا نظر آئے گا, چہرہ تیرا ہوگا, نظر تیرے باپ کی پر نظر آئے گی. اللہ اکبر, جب تیری بہن اس استقبال کو دیکھی, ادھر بہن کی روح خوش ہوگی, ادھر قبر میں باپ کی روح کو اللہ ٹھنڈک عطا فرما دے.